الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم وإلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک کا عظیم احسان، آج ہم نے رمضان مبارک کی چوتھی تراویح سماعت کی، جس میں الحمدللہ ایک پارہ میں نے پڑھا اور نصف پارہ پڑھ کے حافظ صاحب نے چھٹے پارے کو مکمل کر دیا ہے، اور سورۃ المائدہ اس کی تلاوت جاری ہے. انشاءاللہ یہ سورت کل مکمل ہوں گی. تو پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ تلاوت کی گئی، جس میں گائے کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل میں ایک گائے جو ہے یعنی کہ قتل ہو گیا تھا، تو قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، یعنی کہ حضرت مریم کے والد اور بڑا شریف خاندان ہے، آپ کا اعلیٰ و اشرف خاندان ہے، تو اس لیے آپ کی ولادت کا تذکرہ ہے. بی بی مریم کی ولادت کا، والدہ نے نظر مانی تھی اور آپ پیدا ہوئی، اور پھر نبی زکریا کی کفالت میں آپ رہی. نبی یحییٰ کی ولادت کا تذکرہ ہے، تو وہ پورے خاندان آل عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام آل عمران ہے. اس کے بعد کی سورت ہے سورۃ النساء، جس میں خواتین کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہے کہ خواتین کے کیا معاملات ہیں، ان کی کیا حرمتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وراثت ہے کیسی تقسیم ہونی چاہیے. تو وہ پوری تفصیل الحمدللہ قرآن پاک میں وہ چوتھے پارے کے آخر رکوع میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پوری آیت 2-3 آیتیں ہیں، اس میں تذکرہ ہے کہ وراثت کس طرح تقسیم ہونی چاہیے. پھر آج میں نے جو آیت پڑھی ہے خطبے میں، وہ سورہ نساء کی ہی آیت ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. یہ پھر ایک اور آیت اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں لوگ. کس حوالے سے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا مال تقسیم کرو. تو لوگ آ کر کہنے لگے کیسے تقسیم کرنا اور کیا تقسیم کرنا ہے؟ کیا کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے ورثاء کو مال دیا جاتا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ یتیم کو دینا ہے، کوئی اگر مرد انتقال کر جائے، شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، مدد کرنا ہے. والمستضعفین آیا ہے، والیتامى آیا ہے، والمساکین آیا ہے، غریبوں کو دینا ہے. غرض کے بیوہ ہو، یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، اس کی مدد کرنے کے لیے حکم خداوندی ہے، اور اللہ پاک کا حکم ہے. اس کی شرح میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے حضور کے پاس، جب یہ معاملہ سنا تو کہا میں تو کوئی مال تقسیم نہیں کرتا ہوں اور میرے اندر کوئی نرمی نہیں ہے اس حوالے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کو کھلاؤ، اپنے ساتھ کھلاؤ جو لقمے تم کھا رہے ہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا یہ عمل کرنا تمہارے دل میں نرمی پیدا کرے گا. بہت سخت ہو جاتے کچھ، یعنی کہ کچھ حالات دیکھ کر ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے میں، سماج میں کچھ ایسے جو سخت ہے، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے اور بالکل سخت رویہ اختیار کریں گے.
تو ایسے لوگوں کے لیے اب اہل عرب تو بہت زیادہ وہ سخت بھی تھے، وہ میزبان بھی تھے، دعوت کرنے والے بھی تھے، مہمان نوازی بھی خوب جانتے تھے، لیکن سخت بھی بہت تھے۔ اب سختی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اسے جا کے دفنا دیتے تھے، اتنے سخت دل بھی تھے۔ تو یہ ہمیں کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 یتیموں کی پرورش کرتا ہے، جو شخص 3 یتیموں کی پرورش کرتا ہے تو صبح سے شام، شام سے لے کے صبح تک جو شخص ذکر کرتا ہے یہ اس کے برابر ہے، اور جو شخص تلوار لے کر جہاد میں ہوتا ہے یہ اس کے برابر ہے۔ پھر اسی حدیث کے الفاظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 یتیموں کی پرورش کرتا ہے یا 1 یتیم کی پرورش کرتا ہے، آقا نے فرمایا بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر انگلی کے اشارے سے حضور نے فرمایا جس طرح یہ 2 بہنیں ساتھ میں ہیں، یعنی یہ 2 انگلیاں، ایک انگلی جو دوسری سے اتنی قریب ہے، وہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے سے اتنے ہی قریب ہوں گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رحمت کو اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے وہ محتاجوں کو بانٹے، وہ محتاجوں کو کھلائے۔ تو یہ ہم اپنے اندر کوشش کریں۔ اب کوئی اگر کہے میں بہت محتاج ہوں، اب میں کس کو بانٹوں، تو ہم حدیث میں دیکھیں کہ جب کوئی مانگنے والا آتا اور کسی صحابی رسول کے پاس، کسی مسلمان صحابی کے پاس 1 کھجور ہوتا اور انہیں پتہ چلتا کہ یہ مانگنے والا آیا ہے، نبی کا فرمان ہے کہ نبی نے کسی کو خالی جانے نہیں دیا، ہم ان کے غلام ہیں، تو 1 کھجور میں سے 2 حصے کرتے، کہتے بابا یہ تیرا حصہ ہے، اور میں آج 1 کھجور میرے لیے رکھا تھا، میں اس آدھے کھجور پر ہی گزارا کر لوں گا۔ تو یہ معمول ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یتیموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھیے، اس کا ذکر کیا، حجۃ الوداع کے خطبے میں ذکر فرمایا۔ آخری حدیث بول کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر بہت خوبصورت اور بہت اچھا ہے جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہو، اور وہ گھر سب سے بدتر ہے جس گھر میں یتیم کا حق مارا جاتا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو حکم خداوندی ہے اور جو اشارہ اور اطاعت مصطفیٰ ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امت میں ہمارے کوئی ایسے ہے جو نادار ہے، غریب ہے، ان کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔